اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اگر خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہو کچھ، اگر خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہو کچھ، ہو جائیں گے راضی خدا اور رسول، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں نے مومنین لوگوں پر احسان کیا، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے ان لوگوں میں ہی سے ایک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو عزیز دوستو، حضور علیہ السلام آئے تو حضور کے آنے کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر جس مقصد کو بیان کیا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ پروردگار عالم نے محبوب کو بھیجا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے آ کر اللہ کے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد اس آیت سے یوں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس قرآن کی تلاوت کی جس قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کی ایک لفظ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، الف لام میم یہ 3 حرف ہے اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور جس وقت ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ قرآن مجید کو تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جس وقت مسجد میں آتا ہے یا مدرسے میں جاتا ہے، بظاہر تو وہ الف با تا سا پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن عزیز دوستو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ اب وہ بظاہر چھوٹا سا بچہ ہے، مسجد میں آتا ہے، آ کر الف با تا سا پڑھتا ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا درجہ اتنا بلند فرما دیا، فرمایا کہ دنیا میں بہترین انسان یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، وہ الف با تا سا پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو شروع کرتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کے بعد وہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے، حفظ کرنے کے بعد
وہ قرآن مجید کے سارے علوم سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد وہ استاد بن جاتا ہے، استاد بننے کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اندازہ کریں علی باتا سے لے کر قرآن حفظ کرنے تک، قرآن حفظ کرنے سے لے کر قرآن مجید کے علوم سیکھنے تک، علوم سیکھنے سے لے کر استاد بننے تک، استاد سے وہ قبر تک جہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ عظیم ترین انسان ہوتا ہے، دنیا کے اندر بہترین انسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ اپنا کلام بھیجا ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ بہت اعلیٰ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی تلاوت رب کائنات نے خود کی ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی تلاوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا مقصد ایک تھا کہ میرے نبی علیہ السلام آ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو میرے نبی نے قرآن کی تلاوت کی۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام نے ایک رکعت میں کھڑے ہو کر 6 پاروں کی تلاوت کی ہے۔ آپ احادیث کو اٹھائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، اتنی لمبی لمبی صورتیں جو 6 پاروں کی صورتیں بنتی ہیں، ایک رکعت کے اندر میرے پیغمبر نے ان کی تلاوت کی ہے۔ اور آپ یہ بھی اندازہ کریں میرے نبی کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، لیکن میرے پیغمبر کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ قرآن کو نہیں چھوڑتے تھے۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد تھا اور میرے پیغمبر نے اس مقصد کو سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد اس پر لگ گئے۔ کیا میرے پیغمبر علیہ السلام گناہوں سے پاک نہیں تھے؟ سارے گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز سے محبت تھی اور آنے کا مقصد سمجھ میں آ چکا تھا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ مقصد سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے ہمیشہ کے لیے اس کو بنا کر رکھا ہے۔ اور یہی مقصد ہمارا ہے، اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن کی تلاوت ہم تب بھی کریں گے جب ہم قرآن کو سیکھنے والے بنیں گے۔ اور آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ نے آ کر تزکیہ کیا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر انسان کو انسانیت میں رہنا سکھایا، معاشرے میں رہنا سکھایا۔ آپ اندازہ کریں جب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں نہیں تھے، عورت کیسی زندگی گزارتی تھی؟ حیوان کسی زندگی گزار رہی تھی۔ عورتوں کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے پیغمبر آئے، آ کر عورتوں کی زندگی کو بہتر بنا کے رکھ دیا۔ کیسے بہتر بنایا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھے۔ آپ نے دیکھا، فوراً کھڑے ہو گئے، جو چادر تھی آپ کے پاس، چادر اپنی ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ فرمایا ماں اس چادر پہ بیٹھو۔ حضرت حلیمہ بیٹھی، حضور علیہ السلام نے اماں کے استقبال کیا اور اس کے بعد دبانا شروع کر دیا اور اماں سے اپنے بچپن کی باتیں سننے شروع کر دی۔ جس وقت جانے لگی تو اماں کو استقبال کرتے ہوئے رخصت کر کے آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری ماں تھی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں کس نے درس دیا؟ ہمیں مقصد کس نے سمجھایا؟ یہ میرے پیارے محبوب نے سمجھایا۔ کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیسے کیا؟ کہ آج جوتے جو سینے والا ہے، جوتے سلائی کرنے والا، جب جوتا سلائی کرتا ہے کیا وہ کوئی عام کام ہے؟ وہ کام ہے جو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ تزکیہ کر دیا کہ میرے پیغمبر نے اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ سے سلائی کیا اور سلائی کر کے لوگوں کو بتا دیا یہ جناب جو موچی ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ مزدوری کرتا ہے، یہ اپنی کمائی آپ کرتا ہے۔
اور دھوبی کپڑے دھونے والا، آج اس کو انسان کیوں آڑ نہیں دلاتا، اس کو غلط کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے آپ بھی دھوئے ہیں، اور ایک کافر کے میرے نبی نے کپڑے دھو کر لوگوں کو بتا دیا کہ دھوبی کوئی عام نہیں ہے، دھوبی کو کبھی غلط نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام آپ کے نبی نے بھی کیا ہے۔ اور آپ یہ بھی اندازہ کریں، میرے نبی نے تزکیہ کیا، تزکیہ اس انداز میں کیا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہمارے سامنے رکھ دیے، مزدوروں کے حقوق ہمارے سامنے رکھے۔ مزدور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ آج مزدور کو طبقے کو بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے چودھری دار مزدور طبقوں کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے مزدوروں کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مزدوری کی، مزدوری کر کے مزدور کی شان کو اونچا کر کے رکھ دیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اونچا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ کر صحابہ کے ساتھ مل گئے اور مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے اونچے ہیں، آپ کی شان اعلیٰ ہے، کیا آپ کے صحابہ مر چکے ہیں؟ وہ موجود ہیں، وہ خود کام کریں گے۔ حضور نے فرمایا صحابیوں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مزدوری کر کے اپنے مزدور کی شان کو بلند کر دوں۔ تو میرے نبی نے ایسے بلند کی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائیں، چرانے کے عوض میں ان سے معاوضہ لیتے تھے، اور 10 سال بکریاں چرائیں۔ یہ کوئی عام کام نہیں تھا بلکہ مزدوری کر کے اپنا گھر کا نظام چلایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ، اللہ کے پیارے محبوب تھے۔ تو جناب اللہ قرآن میں کہتا ہے صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے ایک ہنر سکھایا۔ وہ ہنر کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا ہنر سکھایا تھا۔ لوہے کو جس انداز میں چاہتے اس کی زریں بنا دیتے، جو چاہتے بنا کر اس کو بیچتے کے بعد جو مزدوری ملتی اس کے ساتھ اپنے گھر کا نظام چلاتے۔ انبیاء علیہ السلام نے مزدوری کی ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں، ان بند کر کے دوبارہ چلاؤ۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں، فلاں قبیلے کی بکریاں میرے پاس تھی اور میں ان کو چراتا، جو معاوضہ بنتا میں ان سے لیتا تھا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تربیت کی ہے۔ وہ اس انداز میں کہ اگر بھیڑوں کو چلاتے تو بھیڑ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک بھیڑ جہاں جائے تو پیچھے والی ساری بھیڑیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اور بکریاں جو ہوتی ہیں ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، وہ جس کا جس طرف دل چاہے وہ چل پڑتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چلتی۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء کو لوگوں کا نبی بنانا تھا، تو لوگوں کے نبی بنانے کی وجہ سے ان کو پہلے یہ بات سمجھا دی کہ آپ لوگوں میں جاؤ گے تو ہر انسان کا مزاج مختلف ہوگا، تو ان کے ساتھ چلنا کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، مزدوری کا کام کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ بنے تو جناب گٹھری جو ہے کپڑوں کی کندھے پہ اٹھائی جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اے وقت کے خلیفہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا کہ میں جناب کپڑا بیچوں گا، گھر کا نظام کس نے چلانا ہے؟ اگر میں وقت کا خلیفہ بن گیا ہوں
تو پھر کیا ہوا؟ گھر کا نظام بھی تو ساتھ چلانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے صحابہ کے پاس گئے، صاحب کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد مشورہ کیا کہ ابو بکر صدیق وقت کا خلیفہ بن گیا ہے، لیکن اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، فرمایا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے ابو بکر صدیق کی تنخواہ لگا دو، اس لیے کہ جو حکومت کرنے والا ہے وہ یا تو امت کو سنبھالے گا یا وہ پھر اپنی کمائی کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے پہلے جو ہے وہ تجارت کی ہے اور مزدوری کی ہے۔ تو عزیز دوستو، مزدور طبقہ کوئی عام نہیں ہے، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ کیا، ان کی شان کو بلند کر کے رکھ دیا۔ یہ کپڑے سلائی کرنے والے، یہ جوتا سلائی کرنے والے، یہ کپڑے دھونے والے، یہ عورتیں، یہ انسان، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی عزت کو بلند کر کے گئے۔ اور آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی نے ان کے حقوق بھی بیان کیے۔ حقوق کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ حق بیان کیا مزدور کا، فرمایا کہ جو مزدور ہے اس کے ساتھ اس کو تکلیف نہ دو، اور فرمایا جو آپ نے اس کے ساتھ کام مقرر کیا ہے صرف اس سے اتنا کام لو، اس سے زیادہ کام نہ لو۔ فرمایا مزدور کے ساتھ جو آپ نے مزدوری مقرر کی ہے، جب وہ اپنا کام پورا کر لے تو اس کی پسینہ سوکھنے سے پہلے، خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں کھڑے تھے تو کیا دیکھا؟ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان کی باندی تھی، لونڈی تھی، غلام تھی، وہ صرف بکریاں چرا رہی تھی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تھے تو کیا دیکھا کہ وہ جو اس کی ایک خادمہ تھی وہ جناب غفلت کی وجہ سے سو گئی یا کہیں کام پہ چلے گئی، تو پیچھے سے بھیڑیا آیا، اس نے بکری کو کھایا، چلا گیا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، غصے میں آگے اور جا کر اس کو تھپڑ دے مارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے تھے، پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود تو نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے آگ کا حکم اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، فرمایا یا رسول اللہ اس نے یوں کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ آپ نے حقیقتاً اس کو تھپڑ مارا ہے لیکن آپ کے لیے اللہ نے آگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر اس باندی کو، اس خادمہ کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی اس آزادی نے آپ کے جہنم کی آگ سے دور کر دیا، کہ مزدور پر تکلیف نہ دو۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کا مقصد بتلایا کہ میرا مقصد یہ ہے یتلو علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیسے کیا؟ ہر انسان کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ ہر انسان کے حقوق کیسے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی تھے، اور جناب جیسے خود کپڑے پہنتے ویسے ہی اپنے خادم جو ان کے ہوتے تھے ان کو کپڑے پہناتے تھے۔ آج آپ اندازہ کر لیں جو جاگیردار ہیں، جن کے نیچے جناب خادم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں ادھر دنیا کے اندر چلتے پھرتے کیسے ان کے کپڑے ہوتے ہیں، کیسا ان کا انداز ہوتا ہے، کیا ان کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خود کپڑے پہنتے ویسے ہی اپنے نوکروں کو کپڑے پہناتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا ابو ذر غفاری آپ نے کتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، ایسے ہی آپ کے نوکروں نے لباس پہنا ہوا ہے، کیا شان ہے آپ کی؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا تھا کہ جیسے تم کھاؤ ویسے اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ، جیسے تم پہنو ویسے اپنے ماتحتوں کو پہناؤ۔ یہ میرے نبی کے آنے کا مقصد ہے۔ عزیز دوستو، آخری بات، آپ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ صنم بے وفا۔ صنم بے وفا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے کسی سے محبت کی، اس نے اسے بے وفائی کر دی، اس نے اسے بے وفائی کر دی، اور یہ دنیا کا رول ہے۔
کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کوئی دنیا میں دھوکہ دے گا، کوئی آخرت میں دھوکہ دے گا، کوئی دنیا میں دھوکہ دے گا، کوئی آخرت میں دھوکہ دے گا۔ تو عزیز دوستو، اگر تم نے محبت کرنی ہے اس سے کرو۔ میں پوچھتا ہوں محبت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ میں نے کہا کیا کام آئے گا؟ کہتا ہے مال دے گا، گھر دے گا، کوٹھی دے گا، کار دے گا، بنگلہ دے گا، دنیا کے کسی کونے پہ کسی جناب مقام پہ کام آئے گا۔ میں نے کہا یہ تجھے دنیا میں کام آئے گا، آؤ میں تجھے اس در پہ لے جاؤں، اس گھر پہ لے جاؤں جو تمہیں آخرت میں کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، جناب پل صراط پہ کام آئے گا، جو آپ کو جناب پل صراط اور آخرت کے دن میں بھی کام آئے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج کسی سے پوچھا جائے تو کیوں محبت کرتا ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ جناب اس کے صفات، اس کی کمالات بہت اعلیٰ ہیں۔ میں نے کہا کیسی کمالات اعلیٰ ہیں؟ کہنے لگا وہ ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، اس کے ساتھ چلوں گا، فلاں چودھری ہے، اس کے ساتھ چلوں گا، جناب لوگ مجھے سلامیاں پیش کریں گے۔ میں نے کہا آؤ تمہیں اس در پہ لے جاؤں جس میں انبیاء علیہ السلام کی صفات پائی جاتی تھی، جس میں آدم کا خلق، شیش کی رفت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جوش ولولہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی صفات، سارے نبیوں کے کمالات جس میں پائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں سے محبت کرو۔ پوچھا جاتا ہے کیوں محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس کا حسن بڑا تھا، وہ بڑی خوبصورت تھے۔ اور بھائیو خوبصورت، وہ جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، اس سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ وہ جس کے چہرے کو دیکھ کر حضرت یوسف کی انگلیاں دیکھ کر، حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ کیا ہم اس سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں؟ سوال ہوتا ہے کیوں محبت کرتے ہو؟ جواب آتا ہے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جناب اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس نے ہمیں کوئی چیز دی ہے، ہمارے فلاں مشکل وقت میں کام آیا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا خوب کہا تھا، فرمایا لولا محمد ما خلقتک یا آدم۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ نے مجھے پیدا کیا تو فرمایا تھا اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے نہ پیدا کرتا۔ اس پیغمبر کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، پوری کائنات کو سجایا گیا۔ کیا ہم اس سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں؟ آج پورا ٹائم ضائع ہوتا ہے، موبائل خرچ ہوتا ہے۔ جناب آپ خدا کی قسم نوجوانوں کو دیکھ لیں، آج کے نوجوان موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ جناب میسج، اور پورا کا پورا دن جو ہے اس پہ ضائع کرتے ہیں کسی سے محبت کر کے۔ اور سب محبتیں چھوڑ دو، نہ دنیا میں، اگر کسی نے دنیا میں تم سے ساتھ دیا ہے لیکن آخرت میں تمہیں دھوکہ ضرور دے گا۔ اگر آخرت میں کام آنے والی چیز ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کے محبوب کی محبت اور اطاعت ہے۔ اس لیے آج سے عہد کر لو، ارادہ کر لو کہ ہم نے ہر کسی سے محبت چھوڑ دینی ہے، پیغمبر علیہ السلام سے محبت قائم کر لینی ہے۔ پیغمبر کی محبت کیا ہے؟ پیغمبر کی محبت یہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، جو پیغمبر نے فرمایا اسی رستے پہ چلا جائے۔ تو دوستو آج سے سارے کے سارے عہد کرو کہ ہم نے ساری محبتیں چھوڑ کر صرف ایک ذات سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔